السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آیا کہ مکہ میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی، انسان حیوان سب پانی کی قلت سے مرنے لگے، جو باغات تھے سب خشک ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانہ میں مکہ والوں کا رواج تھا کہ اگر کوئی کسی بھی اہم کام کے لیے جب کوئی عہد کرتے تو جانور کا خون ایک برتن میں بھر دیتے، اور جتنے بھی قبائل کے سردار ہوتے وہ اس خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم اٹھاتے۔ پھر جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون کے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبوئے اور کہا، پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ ہم کعبہ میں آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا مانگیں گے، اور تب تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، اور اگر بارش نہیں آتی تو ہم سب لوگ مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھا لی اور فیصلہ کیا کہ آدھی رات کو ہم سب کعبہ شریف میں پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اور پھر وقت آ گیا، جن لوگوں نے قسم کھائی تھی وہ رات کو کعبہ شریف میں پہنچے، تو جن لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ جب وہ رات کو کعبہ جانے لگے تو حضور نے پوچھا کہ اے چچا جان، کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا کہنے لگے، اے بھتیجا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے مکہ میں قحط سالی ہے اور بارش نہیں ہوئی؟ تو ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں آئے گی بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے۔ تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی لے کر چلو نا۔ تو ابو طالب نے کہا، نہیں بیٹا، مکے کے سب بڑے بڑے لوگ ہوں گے، کیا کہیں گے کہ بچے کو ساتھ لے کر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں وہاں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف لے آئے۔ اب مکہ کے بڑے بڑے 32 لوگ جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی وہ کعبہ شریف کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کے علاوہ مکہ کے اور لوگ جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، سب کے سب بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ بالکل پاس کھڑے ہو گئے، اور باقی عوام یہ منظر دیکھنے کے لیے کعبہ کے میدان میں جمع ہو گئے۔ اور اب ان 32 لوگوں نے دیوار کعبہ کو پکڑ کر چلا کر دعا مانگنا شروع کر دی کہ کعبہ کو پیدا کرنے والے رب، ہم پر رحم فرما، بارش عطا فرما۔ اس طرح دعا مانگتے مانگتے صبح ہو گئی مگر بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ابو طالب کو کسی نے پیچھے سے پکڑا اور ابو طالب نے جب مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، یا چچا، میں دعا مانگتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا، جاؤ واپس بیٹھ جاؤ، جب مکہ کے اتنے بڑے بڑے لوگ دعا مانگ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا تو آپ ابھی بچے ہیں، آپ کیا مانگیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اب آہستہ آہستہ دن چڑھتا گیا، گرمی شروع ہو گئی اور کچھ لوگ گرمی سے بیہوش ہونے لگے۔ تو پھر ابو طالب کی چادر کو کسی نے پکڑا۔ جب ابو طالب نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے، چچا، میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو ابو طالب نے آپ کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا واپس جاؤ، شدید گرمی ہے۔ آپ نے فرمایا، چچا، میں دعا مانگوں؟ اب ابو طالب کچھ کہنے والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، محمد مانگ، اور ساتھ ہی نعرہ لگایا کہ بارش آ گئی۔ تو سب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بے وقوف، کدھر ہے بارش؟ تو اس نے کہا، جب محمد نے کہہ دیا تو بارش ضرور آئے گی۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، کہنے لگے۔ تو پھر آپ کعبہ کے نزدیک آ گئے اور
کو فرما دیا کہ آپ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا تو اس وقت میں کہاں تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھے تھے اور ہم آگے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا ہوں، تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے اور 12 لوگ کھڑے رہے اور کہا کہ یہ بچہ آگے جائے گا اور ہم پیچھے، یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم سردار ہو کر ایک بچے کے پیچھے کھڑے ہوں۔ تو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پیچھے جانے لگے تو وہ لوگ پہلے ہی تھک ہار چکے تھے۔ تو وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے چلا کر ان 12 لوگوں کو کہنے لگے کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ہم سب مر جائیں گے۔ تو لوگ بھی پیچھے آ گئے اور بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ابھی تو عمر 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ اب وہ سب لوگ غصہ میں تھے اور زور زور سے کہنے لگے کہ اے محمد اب تو ہم سب لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں۔ تو وہ غصہ میں سے چلا کر بولے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا تو آسمان سے بارش شروع ہو گئی، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو سارے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگ کر یا محمد کے نعرے لگاتے ہوئے خوش خوش گھر کو دوڑے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ صرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔